بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 454 سے لے کے 459 بیان کر رہے ہیں۔ 454 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے صالح بن کیسان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرہ کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیر رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل نہ دے سکوں۔ تو دوستو 455 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن منظر سے روایت ہے، یہ زیادتی منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن واب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں بھالوں سے مسجد میں کھیر رہے تھے۔ 456 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے یحییٰ بن سعد انصاری کے واسطے سے، انہوں نے عمرہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے فرمایا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں اور تمہارا ولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور بریدہ کے آقاؤں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر آپ چاہیں جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطے سے کی، وہ عمرہ کے بریرہ اور انہوں نے ممبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ 457 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عثمان بن عمر عبدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یونس بن یزید نے زیری کے واسطے سے، انہوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے، انہوں نے اپنے باپ کعب بن مالک سے کہ انہوں نے مسجد نبی میں عبداللہ بن ابی حضرت سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آواز ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے سن لیے۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے، پکارا کعب رضی اللہ عنہ، بولے جی یا رسول اللہ حکم فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو، آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حردر سے فرمایا اچھا آپ اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ 458 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتے تھے، ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ 459 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبدان بن عبداللہ بن عثمان نے ابو حمزہ بن محمد بن میمون کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے امش سے، انہوں نے مسلم سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں سنتے رسول پڑھنے
سننے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.